السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں تراویح۔ آج کا بیان چھٹے پارے کے شروع سے ساتویں پارے کے ربع تک کی تلاوت سے متعلق ہے۔ سورہ مائدہ میں ایک عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ شریعت کی پابندیوں کا پورا احترام کرو، پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے مندرجہ ذیل احکامات دیے گئے ہیں۔ حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد حلال جانور بھی شکار کرنا حرام ہے۔ حلال جانوروں میں صرف ان جانوروں کو کھانا درست ہے جن کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور مردار ناجائز ہے۔ اسی طرح سور کا گوشت غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر مرنے والا یا دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا مردہ جانور کھانا حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فال یا پانسوں سے اپنی قسمت کا حال نہ معلوم کیا کرو، کیونکہ یہ فعل فاسقوں کا ہے۔ فائدہ اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اپنے دین پر ایمان رکھو جس کو اب اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، لہٰذا شرعی پابندیوں کا احترام کرو اور حلال و حرام میں تمیز کرو۔ ارشاد ہوا کہ تم پرہیزگار اور شکر گزار رہو۔ سورہ مائدہ میں مسلمانوں کی مذہبی، تمدن، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں۔ سفر حج کے آداب، دینی شاعر کا احترام، حلال حرام کے حدود، اہل کتاب سے نکاح و تعلقات، وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے، بغاوت، فساد اور چوری کی سزائیں، شراب اور جوئے کی ممانعت، قسم توڑنے کا کفارہ اور قانون شہادت کے متعلق تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں سازش کے تحت دوستی کیے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کے کفر سے غم و رنج نہ کیجیے۔ کافروں کے دل میں قیامت کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا گیا ہے۔ ظالم بے مددگار رہے گا اور مشرک پر بہشت یعنی جنت حرام ہے۔ البتہ پہلے کے آسمانی مذاہب کے وہ لوگ جو نیک اعمال والے ہوں گے، اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، نجات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جو پاک چیز کو اپنے لیے حرام کر لو گے تو اللہ کے قانون کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرو گے۔ مثلاً عیسائی راہبوں کی طرح ترک دنیا کرنا اور حلال لذات کو اپنے اوپر حرام کر لینا غلط اور ناجائز طریقہ ہے۔ اے مسلمانوں، تم جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہو اور پھر ان قسموں پر قائم رہنے کے بجائے ان کو توڑ دیتے ہو، تو ان پر ضرور تم سے باز پرس کی جائے گی۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھو۔ اے مسلمانوں، شراب، جوا، آستانے، فال اور پان سے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے ان کی امت کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ خود عرض کریں گے کہ ہم وہی جانتے ہیں جس کا تو نے حکم دیا تھا، باقی پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا صرف تو ہے۔ احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا، اگر تم دانستہ ایسا کرو گے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ جو جرم غلطی کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا اہل علم سے پوچھ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹی قسم کھانے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور یتیم کا مال کھانے سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ۔